اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب، انبیاء کرام کے عقیدے، حضور سید عالم کا عقیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اسے جاننے کے لیے حدیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بخاری شریف۔ اور حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا، اور عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، یہاں تک کہ زمین میرے لیے سمیٹی گئی۔ مسلم شریف۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کوہ احد پر چڑھے تو وہ ان کے ساتھ ہلا۔ حضور ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مدینہ شریف کے انصار سے مکہ معظمہ میں فرمایا، میری زندگی وہاں ہے جہاں تم لوگوں کی زندگی ہے، اور میری وفات وہاں ہے جہاں تمہیں انتقال کرنا ہے۔ مسلم مشکات شریف۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب میدان بدر میں اترے تو فرمایا، یہ فلاں کے ڈھیر ہونے کی جگہ ہے، اور دست مبارک زمین پر رکھتے ہوئے بتایا کہ یہاں اور یہاں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست مبارک رکھنے کی جگہ سے کوئی ادھر ادھر نہ ہوا۔ مسلم مشکات شریف سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت انس اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف۔ مشکات شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر گزری، حضور نے فرمایا، تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حمل کہاں سے آیا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ فرمایا، بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی۔ ام الفضل نے کہا، جب لڑکا پیدا ہوا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا، اور فرمایا، خلفاء کے باپ کو لے جا۔ میں نے حضرت عباس سے حضور کا ارشاد بیان کیا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ام الفضل نے ایسا کہا۔ فرمایا، بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی، یہ خلیفوں کا باپ ہے، یہاں تک کہ ان میں سے صفا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ ان احادیث کریمہ میں ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر دینا، مشرق سے مغرب تک زمین کے سارے حصے کو دیکھنا، بہت پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے شہید ہونے کی خبر دینا، یہ فرمانا کہ میری وفات وہیں ہوگی مدینہ طیبہ میں جہاں انصار کی موت ہوگی، میدان بدر میں ایک دن پہلے بتا دینا کہ یہاں فلاں پچھاڑا جائے گا اور یہاں فلاں ڈھیر ہوگا۔ خیبر میں یہ فرمانا کہ میں کل جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اور ام الفضل کے حاملہ ہونے پر پھر اس بچے کے ابو الخلفاء ہونے، یہاں تک کہ اس کی نسل سے صفا اور مہندی کے ہونے کی اطلاع دینا، سب غیب کی خبریں ہیں جن سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو آگاہ فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کو علم غیب حاصل ہے، ورنہ ان باتوں کو اپنی زبان پر ہرگز نہیں لاتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں، آپ اسے جانتے ہیں اور یہ علم غیب ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ وہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ حالت نماز میں آنکھ کے کونے سے حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ صفوں کے آخری میں غلطی کرنے والے کو حضور نے دیکھا اور تنبیہ فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور صفوں کے آخری میں ایک شخص تھا جس نے نماز بری طرح پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے آواز دی کہ اے فلاں، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل چھپا رہتا ہے؟ خدا کی قسم میں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ مشکات شریف۔ غور کیجئے، حدیث شریف میں فی مؤخر الصفی نہیں کی کہ پہلی صف کے آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور نے آنکھ کے کونے سے اس کو دیکھ لیا، بلکہ فی مؤخر الصفوف ہے، یعنی وہ شخص آخری صف میں تھا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا۔ درمیان کی صفیں بھی حضور کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا عقیدہ۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ حضرت صدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا اور جو آگے وقت کے لیے بنا کر رکھا ہے۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ آیت مبارکہ اور واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔